اسی موضوع پہ رہی ہے کہ ہم اپنا آغاز کیسے کریں منتظرانہ زندگی کا. تو میں نے عرض کیا کہ اس کا آغاز جو ہے وہ میرے خود اپنے وجود سے، اپنے گھر سے ہوگا. صحیح. اب دیکھیں نا، انہوں نے جو سوال کیا، میں اب کچھ چیزوں کو بہت ہی مختصر انداز سے پہلے ان کے سوال کے جواب میں بیان کر دیتا ہوں کہ میں نے جب صبح اٹھنا ہے، میں نے سب سے پہلے اپنی نماز پڑھنی ہے، اور اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں، میرے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، اور میرے بیوی بچے ہیں، جو بھی ہیں، اگر تو وہ پڑھ رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کروں، اگر وہ نہیں پڑھ رہے تو ان کو بیدار کروں، ان کو ایک دفعہ اٹھاؤں. جی ہاں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہو. اللہ تعالیٰ نے بہترین گھر، بلند و بالا گھر، جو آسمانوں پر چمکتے ہوئے زمین سے نظر آتے ہیں، وہ گھر قرار دیے ہیں کہ جہاں قرآن، جہاں پروردگار کی کلام کی تلاوت ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. گھر میں بلند آواز سے قرآن پڑھا جائے، اور یہ قرآن جو ہے اس گھر کے ماحول کو، اس کی فضا کو پاکیزہ کرے گا. وہاں جتنے بھی شیاطین کے اثرات ہیں وہ دور ہوں گے. صحیح. اور اس برادر کے سوال کے جواب میں کہوں گا کہ قرآن کے ساتھ ساتھ جو ہے وقت کے امام کو بھی یاد کیا جائے. جی. اس گھر کے اندر دعائے عہد کی تلاوت ہو. جی. اس گھر میں زیارت آل یاسین جو ہے اس کی تلاوت ہو. سبحان اللہ، سبحان. اس گھر کے اندر جو ہے دعائے ظہور امام زمان پڑھی جائے. اس گھر میں دعائے سلامتی امام زمان پڑھی جائے. بالاخر ذکر امام، یاد امام جو ہے وہ بہت اہم ہے. صحیح. صحیح. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو چیزیں چھوڑی ہمارے لیے کہ ان دونوں سے اگر ہم تمسک رکھیں گے تو یقیناً ہماری زندگی جو ہے وہ سعادت مند ہے، اور حوض کوثر پہ پہنچیں گے. بے شک. وہ جیسے حدیث ثقلین ہے، اس میں ایک قرآن ہے اور ایک پیغمبر کی اطرت اہل بیت. قرآن تو موجود ہے ہمارے پاس، ہمارے گھروں میں موجود ہے. اہل بیت اور اطرت، جس سے مراد معصوم ہیں، وقت کے امام یا پیغمبر اسلام کی جو معصوم اولاد ہے، اس کے فرد اور اس کا جو مصداق ہیں وہ اس وقت امام زمان اجل اللہ فرج الشریف ہیں. ان کا ذکر، ان سے نقل ہونے والی دعائیں، یا ان کے بارے میں جو دعائیں ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ ان کا ذکر ہے. یعنی یہاں سے اب دیکھیں، ایک منتظر جو ہے، جیسے کہ برادر بھی کہہ رہے تھے کوئی وظیفہ بتائیں، نماز پڑھا گیا، نماز اور قرآن جو ہے وہ ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے قرآن کی تلاوت کے بعد آپ جو ہے وقت کے امام کے حوالے سے ایک دعا، کوئی بھی ایک دعا ہے، روزانہ بشک دعا چینج کر لیں، ایک دعا مولا کا ذکر کے عنوان سے جو ہے وہ پڑھیں. اور اس کے بعد اپنے امام سے اپنی زبان میں، چاہے آپ کی زبان کچھ بھی ہو، مولا سے بیعت کریں. بیعت کیا ہے؟ یعنی ایک عہد باندھیں امام سے، کہیں کہ آج کا دن میں آپ کی امت کا ایک فرد ہوں، میں آج کا دن آپ کی اطاعت میں گزاروں گا. سبحان اللہ. جس طرح مسم مولا علی کی اطاعت میں گزارتے تھے، جس طرح مقدال مولا علی کی اطاعت میں گزارتے تھے، جس طرح مالک علی کے غلام تھے، میں بھی آپ کا غلام ہوں. صحیح. میں ان جیسا تو نہیں بن سکتا، ان کے قدموں کی خاک ہوں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں بے شک کہ میں کچھ نہ کچھ حق ادا کروں. تو میں آج آپ کا غلام بن کے، میں آج جو ہے اپنے آقا کا غلام، اپنے وقت کے امام کے امت کا ایک ادنا فرد بن کے زندگی گزاروں گا. ہر وہ کام کروں گا جس سے آپ راضی ہوں گے، اور ہر اس کام سے بچوں گا جس کا مجھے پتہ ہے کہ میرا مولا اس پہ راضی نہیں ہو سکتا. یہ وہ چیز ہے جس کا ہر مومن کو پتہ ہے. جی ہاں. ہر مومن کو پتہ ہے کہ کس کام سے اس کا مولا راضی ہے، اور اس کام سے اس کا مولا راضی نہیں. بے شک. اسی طرح اپنا پورا دن گزارے. اب دیکھیں نا، یہ آدمی اگر کسی جگہ پر آپ کی خدمت میں عرض کریں ڈیوٹی انجام دیتا ہے تو اپنی ڈیوٹی ایمان سے، ایمانداری سے انجام دے گا، اور اس کے اندر نہ گناہ کرے گا، نہ کسی کو گناہ کرنے دے گا. اگر کاروباری ہے تو رزق حلال کمائے گا، جھوٹ نہیں بولے گا. کاروبار کے اندر سب سے بڑا اہم مسئلہ جو ہے وہ صداقت کا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، کسی کاروباری شخص نے امام صادق علیہ السلام سے کہا مجھے کوئی نصیحت کریں، تو آپ نے دو چیزیں فرمائی تھی کہ ایک صداقت ہو بولنے میں، گاہک کو جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹی قیمت نہیں بتانی، جھوٹی تعریفیں نہیں کرنی مال کی، جو اس کی حقیقت ہے وہ بتاؤ. اور دوسرا، خیانت نہیں کرنی، کوئی وعدہ کیا ہے تو وعدہ خلافی نہیں کرنی، اگر آپ کے پاس کوئی امانت ہے اس میں خیانت نہیں کرنی. منتظر ایسا ہے، اس کا رزق حلال اس طریقے سے جو ہے اسے حاصل ہوتا ہے. اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھے، ان کے لیے جب گھر آئے کچھ لے کے آئے، اور بچوں کی جس طرح تعلیم کی طرف توجہ ہے، ان کی تربیت کی طرف توجہ ہے. والدین اگر اس کے موجود ہیں، ان کی سلامتی کے لیے، ان کی جو ضروریات ہیں زندگی کی اس کو پورا کرنے کے لیے
بھی انہوں نے بیٹا جو ہے وہ اپنا ایک حق جو ہے وہ ادا کرے۔ اس طرح اگر اس کے خاندان میں کوئی لوگ مجبور ہیں، کسی حوالے سے محتاج ہیں، تو صلہ رحمی کرے، ہمسایوں کے ساتھ جو ہے وہ مہرباں ہو، ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھے۔ خلاصہ یہ ہے، یہ منتظرانہ زندگی ہے کہ وہ ایک ایسا انسان ہے، پتہ لگتا ہے کہ جسے دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، امام یاد آتا ہے۔ بے شک، رات کو جب سونے لگے تو اپنے امام سے تھوڑی سی باتیں کرے، کہے کہ مولا پورا دن گزرا ہے، میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ آپ کی منشا کے مطابق زندگی گزاروں، لیکن ممکن ہے کہ سہواً یا بے خبری میں کوئی ایسا کام کر بیٹھا جو آپ کے دل نازنین کو جو ہے وہ پسند نہ آیا ہو، تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، پیشگی ایک معذرت بھی کر لیں۔ لیکن اگر اسے یاد آ جائے، خود ہی یاد آ جائے کہ ہاں میری گفتگو میں ایک جملہ نکلا تھا جس نے فلاں آدمی کے دل کو توڑا تھا، یا یہ میں نے کام کیا تھا نہیں کرنا چاہیے تھا، یا مجھ سے ایک نماز قضا ہو گئی ہے، یا میں گھر میں آیا ہے تو اپنی بیوی سے میں نے خام خواہ تلخی کی ہے، غصہ کسی کا تھا، جی، یا بچوں کے ساتھ جو ہے میں نے آج محبت سے بیٹھ کر کوئی ٹائم نہیں گزارا، میں نے نہیں دیکھا وہ کیا کر رہے ہیں، پوچھنا چاہیے۔ دیکھیں نا آج کل ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بچے جو ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ان کے ماں باپ ہیں، وہ شاید مشینوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ٹی وی کے ساتھ، موبائل کے ساتھ، یا اور لوگوں کے ساتھ، اسکول میں یا دوستوں کے ساتھ۔ ماں باپ کے ساتھ تو بیچارے زندگی گزار نہیں رہے۔ بچوں کو ٹائم دے، ان سے پوچھے آپ کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے۔ باپ کا 5 منٹ بچوں کو ٹائم دینا ان کے لیے یوں سمجھ لے کہ بچے کی بھی ساری دن کی تھکن دور ہو جائے گی، اور اسے پتہ چل جائے گا باپ میری طرف توجہ رکھتا ہے۔ 5 منٹ بیٹھ جائے کہ بیٹا آپ اسکول میں کیسا ٹائم گزرا، اچھا ٹائم گزرا، کوئی چیز کی ضرورت تو نہیں، ہاں مجھے بتاؤ کیا پڑھ رہے ہو، کیسا ہوا، ایک آدھا سوال کر لے اور اسے پوچھ لے کہ آپ کو کوئی مشکل ہے، پھر اسے لے جائے کبھی باہر، ہفتے میں ایک آدھی دفعہ اپنے بچوں کو باہر لے جائے کہیں سیر کے لیے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایسا آدمی جب رات کو سوئے دوبارہ اپنے امام سے خلوت کرے اور کہے مولا دن تو آپ کی مرضی کے مطابق گزارا ہے، ہاں 1-2 مورد مجھے یاد آ گئے، میں ان کی تلافی کروں گا، اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے جا کے معافی مانگوں گا، چاہے وہ بیوی ہی کیوں نہیں ہے، چاہے میرے ماں باپ ہیں، چاہے بہن بھائی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی چیز ہے تو مولا مجھے معاف کیجیے گا، میری یہ کوشش تھی کہ سارا دن میں آپ کو راضی رکھوں اور اپنے رب کو راضی رکھوں۔ یہ باتیں کرتا ہوا سو جائے۔ میرا نہیں خیال کہ امام کی نگاہ لطف اس پہ